بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیٹ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت طور پر پہنچ سکے۔ چلیں اسٹریٹ وے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ٹاپک ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے ان کی سوشل ریفارمز بھی دیکھی، ہم نے ان کی ایجوکیشنل ریفارمز دیکھی، ہیلتھ ریفارمز دیکھی۔ تو لاسٹ لیکچر کی اینڈنگ میں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر کی اینڈنگ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو بھی دیکھیں گے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ایز یو نو کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کی جو کریٹر تھے، ہی واز دی ذوالفقار علی بھٹو ہو کریٹڈ دیٹ کانسٹیٹیوشن۔ تو اسی طریقے سے جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو کچھ امینڈمنٹس تھیں جو کہ انہوں نے ہی اپنے مطلب کہ ٹینیور کے اندر کی تھیں۔ تو فرسٹ امینڈمنٹ کیا کی انہوں نے 1974 کے اندر، ان کی فرسٹ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر کی گئی۔ ان دی فرسٹ امینڈمنٹ، ان ایڈیشن ٹو ڈی مارکیٹنگ دا باؤنڈریز آف 4 provinces, FATA provincially provided a part of پاکستان۔ مطلب کہ انہوں نے پہلی جو کانسٹیٹیوشن کی گئی، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کی گئی تھی، اس امینڈمنٹ کے اندر 4 صوبوں کی حدود کا تعین کیا گیا۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی حد بندی کی گئی۔ حد بندی کرنے کے بعد جو فاٹا تھا، فاٹا کو پراپرلی پاکستان کا ایک حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ یہ تھی فرسٹ امینڈمنٹ۔ سیکنڈ امینڈمنٹ کیا تھی؟ دی سیکنڈ امینڈمنٹ آلسو پریزنٹڈ ان 1944۔ In second amendment states that a false claim of prophethood or one who does not consider Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam as the last prophet is not a Muslim۔ مطلب کہ ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ آخری نبی نہیں مانے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراپر مسلمان کی ایک ڈیفینیشن دی گئی کہ ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانے گا، اللہ کو ایک مانے گا، وہ ہی صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ڈے اسٹوڈنٹ اس وقت ایسے ایک تنازعات ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، جیسے قادیانیوں کا وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ تو اس طریقے سے پراپرلی ان کے لیے یہ بات یہاں پہ شامل کی گئی کہ اس شخص کو کبھی بھی مسلمان کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تھرڈ امینڈمنٹ کیا تھی؟ یہ تھرڈ امینڈمنٹ واز پریزنٹڈ ان 1975۔ ان دی تھرڈ امینڈمنٹ اینی ون ہو ہارمڈ دی انٹیگریٹی آف پاکستان واز ڈکلیئرڈ ایز انیمی آف دی کنٹری۔ مطلب کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا یا اس کی سالمیت کو، ملک کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا، وہ بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک دشمن قرار دیا جائے گا۔ تو اس کی سزا بھی پراپرلی پھانسی کی سزا اس کے لیے متعین کی گئی تھی۔ اگر فورتھ امینڈمنٹ کی بات کی جائے، فورتھ امینڈمنٹ واز آلسو پریزنٹڈ ان 1975۔ دی فورتھ امینڈمنٹ ایڈڈ 6 سیٹس ان دی نیشنل اسمبلی فار مائنورٹیز۔ کہ پہلی دفعہ مائنورٹیز کے لیے بھی 6 سیٹوں کا اضافہ اسمبلی کے اندر کیا گیا تھا۔ خاص طور پر یہ جو سیٹس تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ان کی مخصوص سیٹیں متعین کر دی گئی تھیں کہ ان کے اوپر صرف اور صرف نان مسلم ہی الیکشن لڑ سکے ہیں۔ ففتھ امینڈمنٹ، دی ففتھ امینڈمنٹ واز پریزنٹڈ ان 1976۔ ان دی ففتھ امینڈمنٹ اسٹیٹس دیٹ اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی اور دی جنرل اسمبلی or the candidate in a general election can't be the governor of the province at the same time۔ مطلب کہ کوئی بھی شخص ایٹ دی سیم ٹائم مطلب نیشنل اسمبلی کا ممبر اور گورنر آف دی پروونس نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ کوئی شخص، میں مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کا گورنر بھی ہو اور اسمبلی کے اندر بھی اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہو، تو وہ دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتا، اسے ایک جگہ سے اپنی مطلب کہ ڈیوٹیز سے ریزائن کرنا پڑے گا۔ یہ بات پراپرلی شامل کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ففتھ امینڈمنٹ کے ذریعے۔ سکستھ امینڈمنٹ واز پریزنٹڈ ان 1976۔ دا سکستھ امینڈمنٹ فکس دا tenure of the job and
retirement age of the Chief Justice of the Supreme Court and the Justice of the High Court. یہ پہلی دفعہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کی پراپرلی مدت ریٹائرمنٹ مقرر کی گئی تھی. سیونتھ امینڈمنٹ کیا تھی بھی؟ سیونتھ امینڈمنٹ واز پریزنٹڈ ان 1977. In the seventh amendment gives the right to Prime Minister to advise President for a referendum on any matter given the situation in the country. کہ مطلب کہ جو پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ صدر پاکستان کو کسی بھی وقت ریفرینڈم کروانے کا بھی کسی خاص ایشو کے اوپر اگر عوامی رائے جاننی ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ریفرینڈم بھی کروا سکتا ہے. تو یہ کچھ مثال کے طور پر کچھ ریفارمز دی. اگر ایڈمنسٹریشن ریفارمز کی بات کی جائے تو ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے بھی ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو امپروو کرنے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی کوششیں کی. خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو وزٹڈ افغانستان، چائنا اینڈ رشیا ان 1972 ٹو اسٹیبلش ریلیشنز ود دی لیڈرز آف ادر کنٹریز اینڈ ٹو گیو پاکستان اے لیجٹمیٹ پلیس امانگ دی گریٹ نیشنز. کہ انہوں نے ان ملکوں کے دورے اس وجہ سے کی ہے کہ پاکستان کا بھی ایک معاشرے کے اندر، خاص طور پر مسلم دنیا کے اندر ایک مقام ہو. ہی کنکلوڈیڈ سملا ایگریمنٹ ود انڈیا. ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ پرزنرز آف وار آف 1971 ان انڈیا ریٹرنڈ ہوم. کہ اس کے ذریعے سے جو خاص طور پر 1971 کے اندر قیدی بنا لیے گئے تھے ان کو واپس لے کے آیا گیا. یہ معاہدہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہوا تھا. دی بھٹو گورنمنٹ ریفارمڈ دی اسٹرکچر آف دی سول سروینٹس آف پاکستان اینڈ دی پولیس سسٹم ان 1974. ہی کنوکٹڈ دی اسلامک سمٹ کانفرنس ان لاہور اینڈ رینڈرڈ invaluable services for the unity of the مسلم امہ. کس طریقے سے ڈے اسٹوڈنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلم امہ کی ویلفیئر کے لیے، کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، مختلف ملکوں کے دورے کیے. ایکچولی ہی وانٹس ٹو یونائٹ دا مسلم کمیونٹی. ان کا ماننا یہ تھا کہ مسلمان ملکوں کو کسی طریقے سے جوائن کیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو پلیڈ اے پویٹل رول ان ہائی لائٹنگ دی کشمیر ایشو ان دا ورلڈ. کشمیر ایشو کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کروانے کے لیے اس کو ہائی لائٹ کیا مسلم امہ کے سامنے، خاص طور پر باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اسے سالو کیا جائے. ٹو آئیڈینٹیفائی دا پاکستان پیپل دا کریشن آف اے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ واز اسٹارٹیڈ. کہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر خاص طور پر جو بھی لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹی کے لیے انہوں نے آئیڈینٹی کارڈ، جو شناختی کارڈ ہیں آپ کے، یہ بھی پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی بنائے تھے. تو آج کا ٹاپک ذوالفقار علی بھٹو کا ٹاپک یہیں پہ اینڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم جنرل ضیاء الحق کو ڈسکس کریں گے، ان کی ایڈمنسٹریشن ریفارمز کو پڑھیں گے. تو اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنا کویشچن پٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کویشچن کا سوٹیبل اور اچھا رسپانس کیا جائے گا. تو ڈو رائٹ یور کویشچن ان کمنٹ باکس. ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.